رات کا پہر تھا۔ یہ شاہ ولا کا منظر تھا جہاں پر سارا خاندان اسی خوشی کے موقع پر اکٹھا ہوا بیٹھا تھا۔ شاہ خاندان کے لاڈلے بیٹے بدر شاہ کی شادی تھی، جس وجہ سے آج ہر طرف خوشیوں کی آواز ابھر رہی تھی۔ اچانک لائٹ بند ہو گئی، ہلچل مچ اٹھی۔ اندھیر لاؤنج میں LED آن ہوئی، سب کے دھیان LED کی طرف گئے۔ لائٹ واپس آ گئی، LED پہ کوئی منظر چل رہا تھا۔ ہر فرد کی نظر اسی طرف اٹھی اور پھر سب کے چہرے پر مسکراہٹ سمٹ گئی۔ ردا کی نظر جیسے ہی اسکرین پر گئی، اس کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہوا۔ اسے اپنے سر پر ساری حویلی کی عمارت گرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ سارے لاؤنج میں موت جیسا سناٹا چھایا تھا، اور اس سے زیادہ سناٹا ردا کے اندر باہر چھا گیا۔ اسکرین پر ہوٹل کے کسی کمرے کا منظر تھا۔ وہ بہت ہی نازیبا تصویر تھی۔ تصویر ایک کر کے آگے جا رہی تھی اور اس میں صرف ایک شکل تھی، وہ تھی ردا کی۔ سب کے سب صوفہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور بے یقینی سے اسکرین کو دیکھنے لگے۔ ردا کو لگا وہ بڑے مجمع میں بھرنا ہو گئی ہے۔ اچانک اس خاموشی میں چھناکے کی آواز ابھری۔ LED کی اسکرین ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ عالم کا ہاتھ اٹھا اور اس نے پوری قوت سے پیپر ویٹ اسکرین میں دے مارا۔ ردا پوری قد سے زمین بوس ہوئی۔ لاؤنج میں اس وقت شاہ فیملی تھی۔ اس نے ایک نظر اپنے باپ کو دیکھا، جن کی آنکھوں میں سرخی خطرناک حد تک بھر گئی تھی۔ ایک نظر آغا جان کو دیکھا، جن کی آنکھیں بتا رہی تھی کہ وہ ردا کو قتل کرنے کے در پر ہے۔ اس نے ایک نظر بدر کو دیکھا، جس کا چہرہ حد سے زیادہ سرخ ہو چکا تھا۔ ہر فرد وہ تصویریں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا۔ سلطان صاحب آگے بڑھے اور ردا کے پاس پہنچ کر سلطان شاہ نے پوری قوت سے ردا کے چہرے پر ایک تھپڑ دے مارا۔ بے حیا، بد کردار، تمہاری یہ تربیت کی تھی میں نے؟ اب بھائی سب جھوٹ ہے۔ اس نے اپنے کردار کی صفائی دینے کی کوشش کی۔ ان کا غصہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ ردا کی تو حلق سے الفاظ ہی نہ نکل سکے۔ وہ سب آگے بڑھے۔ اذلان نے سلطان صاحب کو فوراً ردا سے دور کیا۔ چھوڑو مجھے، آج میں اس بے حیا کی جان لے لوں گا۔ اسے اس لیے پڑھا لکھا رہے تھے کہ ہمارے سروں میں خاک ڈالتی۔ شاہویز نے انہیں دوسری طرف سے پکڑا۔ ہوش میں آئے چاچا، یہ سب جھوٹ اور دھوکا ہے۔ مگر انہوں نے ان دونوں سے خود کو چھڑایا اور اس کے چہرے پر تھپڑوں کی برسات کر دی۔ وہ اپنی صفائی میں کچھ بھی نہ بول پائی۔ اچانک عالم نے آگے بڑھ کر ردا کو پیچھے کھینچا اور اس کے سامنے ڈال بنے کھڑا ہو گیا۔ بس بہت ہو گیا، کوئی ردا کو کچھ نہیں کہے گا۔ ہو کیا گیا ہے آپ سب کو؟ وہ صرف ایڈیٹنگ اور نظروں کا دھوکا ہے۔ عالم کچھ دھیمے لہجے میں گرجا۔ بدر خاموشی سے اس کے پاس آیا۔ ردا کو لگا آج اس کی موت ہے، مگر اس نے اپنی بہن کو اپنے سینے سے لگا لیا اور ردا پھوٹ پھوٹ ٹو کر رو پڑی۔ اس کے بھائی اس کے کردار کے گواہ تھے۔ سلطان صاحب کو بہت مشکل سے ان دونوں نے قابو کر رکھا تھا۔ وہ ایک سائڈ کھڑی سارا تماشا دیکھ رہی تھی۔ معصوم لڑکی بڑے مجمع میں رسوا ہو رہی تھی، مگر اسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ لاؤنج میں گویا قیامت کا سما تھا۔ میرال بھی خوف سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ مشال اور مرہا اپنے کمرے میں تھی۔ میں آج اور ابھی سے اس بے حیا سے اپنے سارے رشتے ختم کرتا ہوں۔ سلطان صاحب کے الفاظ نہیں، پگھلا ہوا سیسا تھا جو اس کے کانوں میں انڈھیلا گیا۔ اس کے ہاتھ ڈھیلے پڑے، وہ زمین پر گری، پوری طرح رو رہی تھی۔ بدر نے اسے دوبارہ سہار دے کر کھڑا کیا۔ بھائی یہ سب جھوٹ ہے، اس نے طرف کر وضاحت دی۔ بدر نے اسے اپنی سینے سے لگایا۔ میں جانتا ہوں میری بہن کا کردار پاک ہے اور یہ سب جھوٹ ہے۔ آغا جان کی آواز نے لاؤنج میں خاموشی اتاری۔ بس خاموش ہو جاؤ سب، اس لڑکی کو ابھی اسی وقت حویلی سے فارغ کرو۔ گویا آغا جان نے ردا کی بچی کچی سانسیں بھی چھین لی تھی۔ ردا نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ اس پر قیامت آ رہی تھی۔ صرف کچھ ہی منٹوں میں یہ کیا سے کیا ہو گیا، اور سارا ایک سائڈ صوفے پہ بیٹھی سارا ڈرامہ انجوائے کر رہی تھی۔ عالم نے ایک نظر ردا کے روتے پلکتے وجود پر ڈالی، پھر اس نے اپنی زندگی کا بہت بڑا فیصلہ لمحوں میں کر لیا۔ ٹھیک ہے، تو اگر آپ سب نے ردا سے رشتہ توڑ لیا تو میں ابھی اور اسی وقت ردا سے نکاح کروں گا۔ گویا سارا کے چہرے پر کسی نے کھولتا ہوا تیزاب ڈال دیا ہو۔ وہ تیزی سے صوفے سے اٹھی۔ نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کا تو پلان ہی فلوپ ہو گیا۔ ساجدہ بیگم آگے بڑھی۔ بالکل عالم ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ ہمارے ہاتھوں پڑی بڑی ہے۔ میں اپنی بچی کی نس نس سے واقف ہوں۔ وہ ویڈیو جھوٹ ہو سکتی ہے، مگر ہماری بچی ایسی نہیں ہے۔ ردا کے آنسو تھم گئے۔ وہ بے یقینی سے عالم کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ عالم نے ایک نظر ردا کے چہرے پر ڈالی، ایک امید سے
اس کی آنکھوں میں دکھا۔ نکاح کرو گی مجھ سے؟ ریتا کے آس پاس سب کچھ ٹھہر گیا، وہ ساکت ہو گئی۔ ریتا کے کانوں میں مشال کا ایک جملہ گونجا، ریتا، جو شخص آپ سے سچی محبت کرتا ہوگا وہ آپ سے نکاح کر کے آپ کو اپنی عزت بنا لے گا، اور جو آپ کے ساتھ وقت گزاری کر رہا ہوگا وہ کبھی بھی نکاح جیسا پاک کام نہیں کرے گا۔ عالم آنکھوں میں امید لیے اس سے پوچھ رہا تھا، تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا عالم شاہ؟ آغا جان کی گرج دار آواز لاؤنج میں گونجی۔ میرا دماغ بالکل ٹھیک ہے آغا جان، میں آج اور ابھی اسی وقت ریتا کو اپنی عزت بناؤں گا۔ گویا پختہ لہجے میں عہد کر چکا تھا۔ اذلان کے لب مسکراہٹ میں ڈلے۔ مولوی صاحب کو بلائے۔ اذلان نے اس کی ہاں میں ہاں ملا کر گویا حکم سنا دیا۔ ریتا نے ایک نظر اذلان کو دیکھا، جسے آنکھوں ہی آنکھوں میں ہاں کا اشارہ دے رہا تھا۔ آغا جان اور سلطان صاحب کے علاوہ باقی سب بڑے ہاں میں سر ہلا گئے۔ کسی نے کوئی مزاحمت نہ کی۔ میرال فوراً سیڑھیوں کی جانب پڑی اور مشال کے کمرے میں پہنچ کر اسے ساری بات بتا دی۔ وہ بھی میرال کے ساتھ سیڑھیاں اترتی نیچے آؤ۔ لاؤنج میں سخت سنجیدہ صورتحال تھی۔ وہ فوراً آگے بڑھی اور ریتا کو اپنے ساتھ لگایا۔ یہ شاہ ولا تھا جس میں علمان شاہ کا خاندان بستا تھا۔ علمان شاہ کو سب آغا جان کہتے تھے۔ ان کے 3 بیٹے تھے، سب سے بڑا آریان شاہ جس کی بیوی نادیہ بیگم تھی۔ ان کے 3 بچے سے سب سے بڑا اذلان شاہ، اس سے چھوٹی میرال اور اس سے چھوٹی میرا۔ ان سے چھوٹا بیٹا ارمان شاہ تھا جس کی بیوی سائدہ بیگم تھی۔ ان کے بھی 3 بچے تھے، بڑا بیٹا شاویز، اس سے چھوٹا بیٹا عالم اور ان سے چھوٹی بیٹی مشال، اور سب سے چھوٹا بیٹا سلطان شاہ جس کی بیوی علینا بیگم تھی۔ ان کے بھی 2 بچے تھے، بڑا بیٹا بدر شاہ اور چھوٹی بیٹی ریتا شاہ۔ چونکہ شاہ خاندان کے رسم و رواج تھے کہ شادی صرف خاندان میں ہی ہوتی تھی، یہ ان کے ہاں سالوں سے رواج چلتا آ رہا تھا، اس لیے شاہ خاندان کے بیٹوں نے خاندان سے باہر کبھی نظر نہیں رکھی۔ اگر وہ کسی سے محبت بھی کرتے تو اس خاندان کی کوئی بیٹی ہوتی۔ شادیاں سب نے اپنی پسند سے ہی کروا رکھی تھی، مگر کروائی سب نے اپنے خاندان میں ہی تھی۔ اذلان شاہ کی شادی مشال سے ہوئی تھی، وہیں شاویز کی شادی میرال سے ہوئی تھی، تو وہیں بدر کی شادی بھی میرا سے ہو رہی تھی۔ سارے کزن آپس میں بہت اتفاق اور سلوک سے رہتے تھے۔ ان کی دوستی اور بانڈنگ بہت اچھی تھی، سب ایک دوسرے کا احترام بھی کرتے تھے۔ مگر شاہ خاندان کی روایات بہت الگ تھی۔ یہاں بیٹیوں کو عزت کے معاملے میں بہت احتیاط کرنی پڑتی تھی۔ وہ اپنے گھر کے مردوں کے علاوہ باہر کسی پر بھروسہ نہیں کرتی تھی۔ یہ ان کی روایات اور ان کی تربیت بھی تھی۔ ریتا اور عالم بھی ایک دوسرے کی عزت کرتے تھے اور دوستوں کی طرح رہتے تھے۔ وہ اس کا کزن تھا، مگر پھر بھی ریتا اپنی حدود کا خیال رکھتی تھی۔ لیکن آج وہ نہیں جانتی تھی کس نے اس پر اتنا بڑا الزام لگا کر اس کی عزت کی دھجیاں بکھیر دی، اور آج وہ اپنے سارے خاندان میں رسوا ہو کر رہ گئی تھی۔ زندگی میں پہلی بار اس کے باپ نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ زندگی میں پہلی بار آغا جان نے اس کے چہرے پر تھپڑ برسائے تھے۔ کچھ ہی منٹ گزرے جب مولوی صاحب آ گئے۔ ریتا کا دماغ معاف ہو چکا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب تک وہ مر کیوں نہیں گئی۔ مشال نے جلدی سے اس کا دوپٹہ پکڑ کر اس کے سر پر اڑا۔ اذلان اس کی دوسری جانب آ کر بیٹھا۔ جس نے بھی یہ سب کیا ہے اسے تو ڈھونڈ ہی لیں گے، مگر ابھی تم نکاح کر لو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ جب تمہارے پاس ایک مضبوط رشتہ ہوگا تو عالم تمہیں پروٹیکٹ کر سکے گا۔ ابھی وہ نامحرم ہے، اسے محرم قبول کر لو۔ اذلان نے نہایت ہی نرمی سے اسے نصیحت کی۔ ہاں ریتا، تمہارے بھائی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ عالم بھائی تمہارے لیے پرفیکٹ ہے، وہ تمہیں پروٹیکٹ کریں گے۔ وہ کیا بتاتی انہیں کہ اس کے سگے باپ نے اس سے ہر رشتہ توڑ لیا، تو عالم کس حیثیت پر تھا؟ اس کے سامنے سب کچھ گھوم رہا تھا۔ سوچنے سمجھنے کی طاقت چھین لی گئی تھی۔ سارا بے چینی سے ٹہلتی یہ سب دیکھ رہی تھی، سن اور سمجھ رہی تھی۔ وہ عالم سے بات ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ سارا خاندان یہاں موجود تھا۔ مولوی صاحب ریتا کے سامنے بیٹھے۔ ریتا شاہ ولد سلطان شاہ، آپ کا نکاح عالم شاہ ولد ارمان شاہ سے باحق اوز 10 لاکھ حق مہر طے پایا، کیا آپ کو قبول ہے؟ ریتا کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی عالم شاہ کی بیوی بننا، مگر وہ اس طرح بوڑھی ہوگی اس نے نہ سوچا تھا۔ اگر میں کہوں تم سے محبت ہو گیا تو بھی اس سے نکاح کرنا چاہتا تھا۔ کچھ مہینے پہلے اسے پتہ چلا کہ عالم شاہ کے ساتھ کام کرنے والی ایک لڑکی سارا اسے پسند کرتی ہے اور عالم بھی اس میں انٹرسٹڈ ہے۔ تب ریتا نے اپنی دل کی خواہش کو دل میں ہی دبا لیا تھا۔
مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ عالم کبھی بھی کسی دوسری عورت میں انٹرسٹڈ نہیں تھا۔ وہ تو ہمیشہ سے ردا سے محبت کرتا تھا۔ نہیں، کبھی نہیں۔ ردا کے کانوں میں اپنی ہی آواز سنائی دی۔ اس نے اتنے بڑے دعوے ہی کیوں کیے؟ جس شخص سے محبت کرتی تھی اس کی مجبوری بن گئی۔ وشال نے اس کے ہاتھ پر دباؤ ڈالا۔ اذلان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ردا کے دل سے ایک آواز آئی، خواہشات پوری ہوتی ہیں اگر اللہ چاہے تو۔ اگر اب بھی وہ یہ نکال نہ کرتی تو جو رہی سے ایک عزت تھی وہ بھی چلی جاتی۔ اگر وہ اسے اپنا کر کے اسے عزت دے رہا تھا تو کیوں نہ اس عزت کو قبول کرتی؟ قبول ہے، اس نے اپنے ہونٹوں کو ہلتے ہوئے محسوس کیا۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب نے دوسری بار پوچھا۔ قبول ہے۔ اس کے ہونٹ دوبارہ پھڑ پھڑائے۔ آواز اتنی کم تھی کہ صرف مشال، اذلان اور مولوی صاحب ہی سن پا رہے تھے۔ مولوی صاحب نے آخری بار پوچھا، کیا آپ کو قبول ہے؟ ردا کا دل ہر احساس سے خالی ہو گیا۔ آنسو گالوں کو بھگو رہے تھے۔ قبول ہے۔ اور اسی کے ساتھ اس کے ہاتھ بے دم ہوتے اپنی جھولی میں آ گرے۔ مولوی صاحب عالم کی طرف بڑھے۔ عالم شاہ ولد ارمان شاہ، آپ کا نکاح ردا شاہ ولد سلطان شاہ سے بھائی اوز 10 لاکھ روپے طے پایا ہے۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ عالم کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر گھما۔ ہاں، ہو گئی محبت، ہو گیا گناہ۔ اس کی تڑپتی آواز کانوں میں گونجی۔ جب ردا نے جانے انجانے میں سے اپنی محبت کا اظہار کر دیا تھا تب وہ اس کی محبت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور غصے میں اس کا ہاتھ ردا کے چہرے پر اٹھا تھا۔ اس کے بعد سے اس کا اور ردا کا وہ پہلے جیسا تعلق تباہ ہو گیا تھا۔ پھر ردا اس سے دور دور بھاگنے لگی تھی، لیکن جب عالم کو احساس ہوا کہ اسے بھی ردا سے محبت ہو گئی ہے، دوسری بار اس نے خود ردا سے شادی کا پوچھا، مگر ردا نے انکار کر دیا۔ وہ کسی کی زندگی میں زبردستی داخل نہیں ہونا چاہتی تھی، اور آج وہ واقعی زبردستی داخل ہو گئی تھی۔ قبول ہے۔ پھر 3 بار اس نے قبول ہے کہہ کر ردا کو اپنی بیوی قبول کر لیا۔ مولوی صاحب دعا کروا کر اٹھ کر باہر نکل گئے۔ عالم اٹھ کر ردا کے پاس آیا۔ بدر بہت زیادہ مطمئن نظر آ رہا تھا۔ سب لڑکیوں کے چہرے پر بھی اطمینان تھا۔ سلطان صاحب کھڑے ہوئے۔ میں آج پورے ہوش و حواس میں اس بد کردار سے اپنا ہر ایک رشتہ ختم کرتا ہوں۔ آج سے میں اس کے لیے مر گیا اور یہ میرے لیے مر گئی۔ وہ تو ردا کو موت سے بدتر سزا سنا کر اپنے کمرے میں غائب ہو گئے۔ کوئی ردا سے پوچھا، بے موت مارے جانا کیسا ہوتا ہے؟ بے گناہ ہو کر بھی گناہ گار کا لقب ملنا کیسا ہوتا ہے؟ اس کا سر جھک گیا، سارا چہرہ جل رہا تھا۔ تھپڑ لگنے کی وجہ سے گال پر سوزش ہو گئی تھی، ہونٹ کا کنارہ پھٹ گیا تھا۔ اس کے باپ نے ساری زندگی اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا، مگر آج اسے اپنے ہی ہاتھوں سے مار گئے۔ عالم اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ بدر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر عالم کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ میری بہن کو کوئی تکلیف نہ دینا، اور نہ اس کا بھائی ہر ایک تکلیف کا بدلہ لینے کے لیے موجود ہوگا۔ بدر نے سرد لہجے میں عالم کے کان میں سرگوشی کی۔ اٹھو ردا، آج کے بعد تم اس گھر میں میری بیوی کی حیثیت سے رہو گی، اور میں چاچو کو تمہاری بے گناہی کا ثبوت لا کر دکھاؤں گا۔ اس نے جیسے بدر کی بات کا کوئی رد عمل نہ دیا۔ ردا کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کیا، اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامے مضبوطی سے سیڑھیاں چڑھتا اوپر چلا گیا۔ ردا کے حواس ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ اس کا دماغ میں کچھ بھی پروسیس نہیں ہو رہا تھا۔ آج وہ سارے خاندان کے سامنے بدنام ہو گئی تھی۔ عالم نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا اور اس کے ساتھ اندر بڑھا، اور دروازہ بند کیے اسے بیڈ پر بٹھایا۔ یہ وہ کمرہ تھا جہاں آنے کے لیے ردا نے بہت سارے خواب دیکھ لیے تھے۔ آج یہاں آئی تو کس حال میں؟ عالم نے پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا، مگر وہ تو بس بے آواز اپنی قسمت پر روتی۔ ردا، پانی پیو۔ اس نے ردا کا گھٹنا ہلایا۔ ردا جیسے ہوش کی دنیا میں آئی تو خود کو بے یقینی سے عالم کے کمرے میں موجود پایا۔ پھر وہ 1 گھنٹے کا غبار جو نیچے وہ اندر ہی اندر دبا کر بیٹھی تھی وہ باہر نکلنے لگا۔ وہ سسک کر رونے لگی، تڑپتی ہوئی چیختی تھی۔ عالم کی آنکھوں میں نمی اکٹھی ہوئی۔ اس نے گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھا، پھر نرمی سے اسے اپنے ساتھ لگایا، مگر ردا کو کوئی ہوش نہیں تھی۔ وہ بس روئے ہی جا رہی تھی۔ عالم کے قمیض کو مٹھی میں دبوچ کر وہ روتی گئی۔ خاموش کمرے میں اس کی سسکیاں گونج رہی تھی۔ وہ سب جھوٹ تھا۔ میں بے حیا نہیں ہوں، میں پاکیزہ ہوں، میرا کردار گندا نہیں ہے۔ اس کا لہجہ کانپ گیا۔ عالم باہر تو خود کو مضبوط دکھا کر آیا تھا، مگر کوئی اس سے پوچھتا جب اس نے وہ منظر دیکھا تو کیسے سارے وجود میں شرارے بڑک اٹھے تھے۔ عالم نے نرمی سے اس کی کمر پر ہاتھ پھیرا۔ ریلیکس، میں جانتا ہوں مجھے تم پر یقین ہے، تمہاری پاکیزگی کی گواہی میں دیتا ہوں۔ ردا کے آنسو تھم گئے۔
اس نے بے یقینی سے عالم کا چہرہ دیکھا، پھر جیسے ہوش میں آئی فوراً اس سے دور ہوئی۔ عالم نے دوبارہ پانی کا گلاس اس کے منہ پر لگایا۔ وہ بس مشکل سے 2 گھونٹ بھر سکی۔ عالم نے سائڈ ٹیبل دراز کھول کر نیند کی گولی نکال کر ردا کے ہاتھ پر رکھی۔ یہ کھاؤ، سکون ملے گا۔ ردا نے خالی ذہن کے ساتھ گولی منہ میں ڈالی اور پانی پی لیا۔ عالم اس کے پاس سے اٹھا، دوبارہ سائڈ ٹیبل کھولا اور اس میں آئنٹمنٹ باہر نکالی۔ ردا کے پاس دوبارہ آ کر بیٹھا۔ میں جانتا ہوں کہ اس وقت تم پر کیا گزر رہی ہے۔ اس نے کیپ کھولا۔ ہمارا نکاح کس حالات میں ہوا ہے وہ بھی میں اچھے سے سمجھتا ہوں۔ اپنے ہاتھوں کی پور پر کچھ کریم نکالی، نرمی سے اس کے چہرے کے پاس لا کر لگائی۔ ردا کے منہ سے سسکی نکلی۔ عالم نے نرمی سے آگے ہو کر اس کے چہرے پر پھونک ماری۔ تھوڑا سا درد ہوگا، پھر ٹھیک ہو جائے گا۔ ردا کی آنکھوں سے آنسو مسلسل نکلتے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ چہرے پر لگے زخم ٹھیک ہو سکتے ہیں، مگر میرے کردار پر لگا داغ کبھی نہیں مٹ پائے گا۔ میرے دل کا زخم ابھی کبھی نہیں بھر پائے گا۔ عالم نے سارے زخم پر دوا لگا کر کریم کا ڈھکن بند کیا، اسے ایک سائڈ پر رکھا۔ ردا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑا۔ ردا تو بچپن سے اس کی بہت اچھی دوست رہی تھی۔ یہ سرد پن کی دیوار تو بس 5-6 ماہ پہلے ہی آئی تھی۔ آج ردا کو اس کا لمس ناگوار نہیں گزرا تھا، کیونکہ یہ محرم کا لمس تھا۔ میں جانتا ہوں نکاح مناسب وقت پر نہیں ہوا، مگر میں کیا کرتا؟ اس وقت میرا دماغ خراب ہو گیا تھا۔ اگر وہ فوراً تمہیں کسی اور کے ساتھ چلتا کرتے تو؟ ردا بے یقینی سے اس کا چہرہ دیکھ کر رہ گئی۔ عالم نرمی سے الفاظ ادا کر رہا تھا، وہ جیسے سب کچھ بھول کر اس کے چہرے میں کھو گئی۔ میں بس تمہیں ایک اچھی دوست سمجھتا تھا، کب یہ دوستی محبت میں بدلی مجھے اندازہ نہیں تھا۔ ہر بار دل سے آواز آتی، مگر میں نفی کر دے گا کہ نہیں، وہ تو مجھے اپنا بھائی سمجھتی ہوگی۔ وہ کچھ پل کو خاموش ہوا، ہاتھ پر آ کر ردا کے آنسو گال سے صاف کیے۔ مگر میں پھر بھی اپنی فیلنگز کو ایکسیپٹ کرنے سے ڈرتا تھا۔ مگر اس دن جب میں نے غصے سے تم پر ہاتھ اٹھایا، اسی دن میں نے فیصلہ کر لیا کہ میری بیوی صرف ردا شاہی بنے گی۔ تمہاری ان کالی آنکھوں میں مجھے ساری دنیا ڈوبتی ہوئی نظر آئی۔ ردا بس اسے بولتے ہوئے سن رہی تھی، دل میں ٹھنڈک سی اتر رہی تھی، مگر وہ کیسے اتنی جلدی نارمل ہو جاتی؟ مجھے جو نیچے ٹھیک لگا میں وہی کیا۔ تمہیں کبھی میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، اور نہ ہی کبھی چھوڑوں گا۔ میں جانتا ہوں کہ ابھی کچھ بھی نارمل نہیں ہے، ہم بالکل ویسے ہی دوستوں کی طرح رہیں گے۔ بس فرق اتنا ہوگا کہ اب ہم ایک پاکیزہ رشتے میں بندھے ہیں جس میں دوستی جائز ہے۔ میں کبھی تمہیں کوئی تکلیف نہیں دوں گا، تم جیسے مرضی رہو، پرسکون اور نارمل ہونے کے لیے وقت لو۔ تم پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگاؤں گا۔ تم میرے لیے کسی بھی طرح کا انسیکیور فیل نہیں کرو گی اور مجھے اپنا محافظ پاؤ گی۔ میں تمہیں اب کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ ردا کو سمجھ نہ آئی کہ وہ کیا کہے کیا کرے۔ دماغ کے سارے خانے بند تھے، دل زخموں سے چور تھا۔ عالم جانتا تھا سب کچھ اتنا جلدی ٹھیک نہیں ہوگا۔ تم آرام سے سو جاؤ، فکر مت کرو، میں وہاں کاؤچ پر سو جاؤں گا۔ اور ہاں، کسی بھی چیز کی ضرورت ہوگی تو مجھے بلا جھجک کہو گی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس نے نرمی سے ردا کے ہاتھ پر دباؤ ڈال کر چھوڑا، پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ ردا بنا کچھ کہے خاموشی سے لیٹ گئی۔ عالم نے بلینکٹ کھولا اور اس پر اچھے سے کور کیا، اور خاموشی سے ڈریسنگ روم میں سے سنگل کمبل باہر نکال کر لایا اور کاؤچ پر پلو رکھ کر لیٹ گیا۔ ردا نیند کی گولی کے اثر سے کچھ ہی منٹوں میں گہری نیند اتر گئی، مگر عالم چھت پر نظر جمائے کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ سب تماشے کے بعد اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ اذلان اسے اپنی ساتھ لیے کمرے میں آیا۔ وہ بے چین نظر آ رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، ردا کے ساتھ کسی نے کیا دشمنی کی؟ کس نے کیا یہ سب؟ اس سنجیدگی سے ایک ہی بات سوچ رہی تھی۔ ہاں، یہی بات میں بھی سوچ رہا ہوں۔ شاید وہ ردا کو سب کے سامنے رسوا کرنا چاہتا تھا۔ مشال نے اس بات میں سر لایا۔ ہاں، مگر عالم بھائی نے تو آج کمال کر دیا، کس طرح ردا کو پروٹیکٹ کیا۔ مجھے بہت خوشی ہوئی۔ اذلان اس کے چہرے پر خوشی دیکھ کر مسکرا دیا۔ ہاں، عالم کے دل میں بھی ردا کے لیے فیلنگز ہے، اور آج وہ باہر نکل آئی۔ اذلان کی بات پر مشال نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ہاں، مجھے بھی فیل ہوا تھا کہ ردا عالم بھائی سے محبت کرتی ہے۔ اذلان نے ہاں میں سر ہلایا۔ انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ مشال نے اس بات میں سر ہلایا اور بیڈ پر لیٹ گئی۔ اذلان بھی کمرے کا دروازہ لاک کرتا دوسری سائڈ پر آ کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ جو بھی ہو، ایک بات کہوں، ان کی جوڑی بہت کمال کی بن گئی۔
وہ اذلان کے سینے پر سر رکھ کے اس کے علم میں اضافہ کر رہی تھی۔ وہ بس ہنس پڑا۔ وہ مسلسل چکر کاٹ رہی تھی۔ کیا ہوا گیا؟ سکون سے سو جاؤ میرال۔ شاہویز نے اس کو بے چین دیکھتے اب کوئی تیسری دفعہ کہا تھا۔ مجھے بہت غصہ آ رہا ہے شاہویز، کسی کی اتنی ہمت کہ ہمارے ریتا کے کردار پر اس طرح وار کرے۔ وہ ریتا سے کچھ زیادہ ہی اٹیچ تھی۔ فکر مت کرو، جس نے بھی کیا اسے بہت جلد تلاش کر لیں گے۔ شاہویز کچھ سوچتے ہو بولا۔ میرال اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ پلیز سو جاؤ میرال، کمرے کی لائٹ بند کرو، اب میرے سر میں درد شروع ہو گئی ہے۔ راحت کافی ہو گئی تھی۔ اس کی بات سنتی میرال شرمندہ سی ہو گئی۔ جلدی سے لائٹ بند کرتی وہ بیڈ پر آ کر لیٹی تو شاہویز نے سکون کی سانس لی۔ اگلی صبح اتر چکی تھی۔ عالم فریش ہوتا واش روم سے باہر نکلا۔ ریتا پرسکون ہوتی بیڈ پر سو رہی تھی۔ عالم صوفے سے کمبل اٹھا چکا تھا۔ اتنے میں اس کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ عالم دروازے کی طرف بڑھا اور دروازہ کھولا تھا۔ سامنے ہی سارا کھڑی تھی، پیچھے ایک ملازمہ کھڑی تھی۔ یقیناً ملازمہ کو ساتھ لیے عالم کے کمرے تک آئی تھی۔ عالم اس شہر کا جانا مانا وکیل تھا۔ سارا اس کے ساتھ ہی وکالت کی پریکٹس کر رہی تھی اور دونوں کولیگز کی طرح کام کرتے تھے، مگر کچھ عرصے سے سارا کی حرکتیں عالم کو مزید غصہ دلا رہی تھی۔ عالم نے ریتا کے آرام کا خیال کرتے کمرے کا دروازہ بند کیا اور باہر نکلا۔ ملازمہ فوراً واپس پلٹ گئی۔ سارا کی آنکھیں غصے سے جل اٹھی تھی، کیونکہ عالم کی کولیگ ہونے کی وجہ سے وہ بھی بدر کی شادی انوائٹ کی تھی، اس لیے کل رات سے وہ یہیں شاہ ولا میں ہی رکی ہوئی تھی۔ ویسے میں نے آپ سے بڑا کوئی بیوقوف نہیں دیکھا مسٹر عالم، ایک بد کردار لڑکی کے ساتھ نکاح کر لیا۔ عالم نے سنجیدگی سے انگلی اٹھائے سے وارن کیا۔ خبردار، میری بیوی کے بارے میں ایک لفظ مزید بکواس کی تو، اور یہ میری زندگی ہے، میں جس سے مرضی نکاح کروں، اب ہوتی کون ہے مجھے مشورے دینے والی؟ ریتا کی نیند کھلی۔ باہر سے کچھ آوازیں آ رہی تھی اور فوراً اٹھ کر کمرے کے دروازے تک آئی۔ عالم کسی پر غصہ کر رہا تھا۔ اتنے میں سامنے والے کمرے کا دروازہ کھلا اور مشال کے ساتھ اذلان باہر نکلا۔ عالم کی آنکھوں میں چمک ابھری۔ وہ 2 قدم آگے بڑھا اور سارا 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ مجھے کیا بے وقوف سمجھ رکھا ہے جو میں یہ بات نہیں جانتا کہ ریتا کی عزت کی دھجیاں اڑانے والی غلیظ حرکت تم نے کی ہے مس سارا۔ وہ سارے الفاظ بولتا آپ سے تم تک آ گیا۔ سارا کے چہرے کا رنگ فک ہوا۔ میں ایسا کیوں کروں گی؟ اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئی اور کمرے کے اندر کھڑی ریتا کے پیروں تلے سے زمین ایک بار پھر کھسک گئی۔ تم ایسا اس لیے کرنا چاہتی تھی تاکہ ریتا میری نظروں میں گر جائے اور میں اسے بد کردار ٹھہرا کر اپنے ساتھ سارے خاندان کے سامنے تم سے شادی کر لوں۔ سارا کا چہرہ سفید پڑتا جا رہا تھا۔ ریتا کے آنسو بہنے لگے اور مشال اذلان دونوں کھڑے یہ باتیں پروسیس کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ویسے تمہارا شکریہ ادا کرنا تو بنتا ہے، آخری تمہاری وجہ سے مجھے میری محبت مل گئی، مگر اس کے بدلے میں نے تمہیں کچھ ملنا چاہیے نا۔ اگلے ہی پر عالم کا بھاری ہاتھ اٹھا اور سارا کا چہرہ لال کر گیا۔ مشال نے بے یقینی سے اس لڑکی کا چہرہ دیکھا تو یہ تھی ریتا کو تباہ کرنے والی۔ کیا ہوا؟ تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ اپنے گال پر ہاتھ رکھ کے اپنے آنسو قابو کرنے کی کوشش میں تھی۔ عالم کا لہجہ بہت ٹھنڈا تھا۔ وہ بہت آرام سے بات کر رہا تھا، مگر سرد لہجے میں، ایسا لہجہ جو بدن میں سنسناہٹ پیدا کر رہا تھا۔ میری ریتا کو کل رات ایسی تکلیف ہوئی تھی۔ عالم نے ایک اور تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ وہ بھی کل رات اسی طرح تکلیف سے تڑپی تھی۔ تم جانتی ہی کیا ہو ہمارے تعلق کے بارے میں؟ عالم کا لہجہ کچھ اونچا ہو گیا تھا۔ وہ قدم قدم اس کی جانب لے رہا تھا اور وہ قدم قدم پیچھے لے رہی تھی۔ وہ اس وقت کوئی جنونی شخص نظر آ رہا تھا۔ وہ میری آنکھوں کے سامنے بڑھی ہوئی ہے، اس کے بارے میں اتنا وہ نہیں جانتی جتنا میں جانتا ہوں۔ صرف 10 سال کی تھی وہ جب پہلی بار اسکول میں اسے ایک لڑکے نے برے طریقے سے ہاتھ لگایا۔ اس نے روتے ہوئے وہ بات صرف مجھے بتائی تھی۔ جانتی ہو، اگلے ہی دن میں نے اس لڑکے کے دونوں ہاتھ بیٹ سے توڑ دیے تھے۔ پھر تم نے کیسے سوچا کہ میں اپنی ریتا کے کردار پر کچھ شک کروں گا؟ اندر کمرے میں کھڑی ریتا کے آنسو تھم گئے تھے۔ وہ کس استحقاق سے میری ریتا کہہ رہا تھا۔ مشال اذلان پرسکون کھڑے سارا تماشا دیکھ رہے تھے۔ عالم کا ہاتھ اٹھا اور ایک اور تھپڑ اس کے چہرے پر دے مارا۔ اس نے کبھی اپنے سگے بھائی سے اپنے دل کی بات نہیں کی۔ وہ ہمیشہ ہر بات مجھ سے آ کر بتاتی تھی۔ اور تم نے کیسے سوچ لیا کہ میں اسے جج کروں گا؟ عالم کی آواز سے شاہویز اور میرال بھی کمرے سے نکل آئے تھے۔ میرا اور بدر بھی اپنے اپنے کمرے کے دروازے میں آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔
یقیناً شور سب کے کمروں تک گیا تھا، کیونکہ اس فلور میں سارے نوجوان پارٹی ہی رہتی تھی، اس لیے سب کے کمرے ساتھ ساتھ ہی تھے۔ نیچے والے فلور میں سارے بڑوں کے کمرے تھے۔ عالم کی گرے آنکھیں خون جھلکا رہی تھی۔ مجھے اس پر پورا یقین ہے، میں اسے کبھی جج نہیں کروں گا، اور تمہیں ساری شاہ حویلی کے سامنے اپنے گناہ قبول کرنا ہوگا کہ وہ بے ہودہ ایڈیٹنگ تم نے ایکسپوز کی ہے، ورنہ میں اپنے ہاتھوں سے تمہارا گلا دبا دوں گا۔ سارا کا چہرہ لال ہو چکا تھا، دونوں گالوں پر انگلیوں کے نشان چپکے تھے۔ جن کے اپنے گھر شیشے کے ہوں، وہ دوسرے کے گھروں میں پتھر پھینکنے کی حماقت نہیں کرتے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بہن کے کردار کو داغدار کرنے کی؟ اور کیا سوچا تھا تم نے کہ تم عالم بھائی سے شادی کر لو گی اور میں یہ ہونے دوں گی؟ یہ آواز مشال کی تھی۔ مشال اس لڑکی کو پہچان گئی تھی، اس کے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، اور مشال یونیورسٹی لائف سے اس لڑکی کو جانتی تھی۔ یہ لڑکی بہت بدتمیز اور بے حیا تھی، اس کی بد کرداری کے قصے ساری یونیورسٹی جانتی تھی، تو پھر مشال کیسے بے خبر رہتی؟ سارا نے خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری تھی۔ شاہ خاندان سے پنگا لینا اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ میں نے تمہارے ایک گناہ سب کے سامنے ایکسپوز کیا تھا، چلو دوبارہ کر دیتی ہوں۔ وہ سارا نفی میں سر ہلاتے رہ گئی۔ تم وہی عورت ہو جو 4 سال پہلے بن بیاہی ایک بچے کی ماں بننے والی تھی، پھر اپنے کالے کارنامے چھپانے کے لیے ابارشن کروا لیا، اور عالم شاہ کی آنکھوں میں کسی نے مرچیاں بھڑک دی تھی۔ اسے یقین نہ آیا، اتنی بے حیا بد کردار ردا شاہ نہیں، بد کردار تم ہو، اور اب تم نے یہ سب کیوں اور کیسے کیا ساری حویلی والوں کو بتاؤ گی، ورنہ تم مجھے جانتی ہو، تمہاری پرسنل فوٹوز سارے انٹرنیٹ پر وائرل کر دوں گی۔ اذلان شاہ نے کافی عرصے بعد مشال کا یہ شیرنی والا روپ دیکھا تھا۔ ساری شاہ حویلی میں سب سے وہ بہادر تھی، وہ کسی سے بھی نہیں ڈرتی تھی، سامنے والوں کو لمحوں میں اپنی باتوں سے زیر کرنا چاہتی تھی۔ وہ تمام بیٹیوں میں سب سے زیادہ ذہین اور سمجھدار تھی، اور یہ خاصیت تو تھی جس پر اذلان شاہ مرتا تھا۔ عالم بھائی ردا کے نیچے لے کر آ، اب سارے سچائی سب کے سامنے آئے گی، اور میرال اسے بازو سے پکڑ کر گھسیٹ کر نیچے لے کر چلو، اس نے گویا حکم سنایا۔ میرال فوراً آگے بڑھی، اسے بازو سے پکڑا، سب ایک ایک کرتے نیچے چلے گئے۔ عالم نے کمرے کا دروازہ کھولا اور سامنے ہی وہ کھڑی تھی، آنکھیں آنسو سے بھری ہوئی تھی۔ عالم آگے بڑھا اور اپنا ہاتھ اس کے آنسو صاف کیے، اور پھر بنا کچھ کہے اس کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں لیا اور سیڑھیاں اترتا لاؤنج میں داخل ہوا۔ ساری شاہ فیملی لاؤنج میں موجود تھی۔ اس لڑکی نے آج سے 4 سال پہلے میرے کردار پر ساری یونیورسٹی کو الٹی پلٹی باتیں کہی تھی، اور یہ کہ میری اذلان شاہ کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں، اور اس دن میں نے اس کے منہ پر ایک تھپڑ مار کر اچھے سے بتایا تھا کہ یہ شخص میرا شوہر ہے۔ مشال کی گرجدار آواز لاؤنج میں گونجی، اب جلدی سے سچ بولنا شروع کرو، ورنہ تم جانتی ہو میں ہاتھ اٹھانے پر آئی تو پھر تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ میرال نے اسے مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا، دل تو چاہ رہا تھا اس کا کہ اچھے سے 2-4 تھپڑ دے مارے۔ جب مگر مشال بول رہی تھی تو پھر کسی کا حق نہیں بنتا تھا بولنے کا، کیونکہ مشال ہر معاملہ بہتر طریقے سے ہینڈل کرتی تھی۔ میرال بھی جانتی تھی کہ اب مشال فیصلہ کر رہی ہے تو اس کے فیصلے کا احترام کرے، ورنہ اس نے اپنے ہاتھ بہت مشکل سے روکے تھے، اور سارا وہ جیسے ہار گئی۔ پھر اس نے سچ بتانے کا فیصلہ کیا۔ نفرت کرتی ہوں میں اس بدر شاہ سے، اس کی وجہ سے میری بہن کی موت ہوئی۔ وہ پاگلی کی طرح چیخی تھی، سارے حیران رہ گئے۔ کیا بکواس کر رہی ہو، میں تو تمہاری بہن کو جانتا بھی نہیں۔ بدر غصے سے گرجا۔ ردا تو عالم کے بازو کے ساتھ چپک گئی تھی۔ کل رات کے بعد اس میں اتنی ہمت تھی کہ کسی کا سامنا کر پاتی۔ سارا پاگلوں کی طرح کہکا لگا کر ہنسی۔ تمہیں کیسے یاد ہوگا، تمہارے لیے وہ کوئی معنی ہی نہیں رکھتی تھی، وہ تمہارے ساتھ اسی یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، اسے بھی ڈاکٹر بننے کا شوق تھا۔ ایک دن اس نے تم سے دوستی کا اظہار کیا، اور تم نے اس کی اتنی تزریق کی کہ اس نے خودکشی کر لی۔ پھر میرا ایک ہی مقصد تھا، بدر شاہ کی تباہی۔ میں تمہیں سوشل میڈیا پر اسٹاک کرنے لگی۔ ایک دن مجھے تمہارے ساتھ ایک فوٹو میں عالم شاہ نظر آیا، بس پھر میں نے ہتھیار مل گیا۔ میں نے سوچا کہ عالم شاہ سے شادی کر کے اس حویلی میں آؤں گی، اور اس حویلی کو تباہ و برباد کر دوں گی، اور سب سے زیادہ تمہیں۔ میں نے سوچ لیا تھا تمہاری زندگی میں ایک بھی خوشی نہیں رہنے دوں گی۔ پھر ایک دن شاپنگ مال میں نے ردا کو عالم کے ساتھ دیکھا، کیسے وہ مسکرا کر عالم سے باتیں کر رہی تھی۔ میرے اندر تکلیف ہی تکلیف اٹھ رہی تھی۔ جب میری بہن خوش نہیں رہ سکتی تو میں کیسے تمہاری بہن کو خوش رہنے دیتی؟ تمہاری وجہ سے میری بہن ساری یونیورسٹی میں بدنام ہوئی،
میں نے تمہاری بہن کو سارے خاندان میں بدنام کر دیا، مگر افسوس یہ عالم اس پر یقین کر بیٹھا، ورنہ میں اپنا بدلہ ضرور لیتی۔ وہ پاگلوں کی طرح چیخی تھی اور ساری حویلی والے ساکت رہ گئے۔ بدر سنجیدگی سے آگے بڑھا اور اس کے روبرو کھڑا ہوا۔ اسے یاد آیا کہ وہ کس بہن کی بات کر رہی تھی۔ میں نے تمہاری بہن کو بدنام نہیں کیا، تمہارے اپنے چچا کے بیٹے نے کیا تھا۔ وہ اسے پسند کرتا تھا، مگر تمہاری بہن نے ساری یونیورسٹی کے سامنے اسے تھپڑ مارا تھا۔ تمہارے کزن نے اسی کا بدلہ لیا۔ افسوس تم سچ جانے بنا ہی ہمارا ہنستا بستا گھر اجاڑنے پہنچ گئے۔ بدر نے شرمندگی سے ردا کی طرف دیکھا، جو تقریباً عالم کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ تمہیں سزا ہی دینی تھی تو مجھے دیتی، میری بہن کو دینے کی کیا ضرورت تھی؟ اچانک بدر نے اس کا گلا پکڑ کر دبانا شروع کر دیا۔ اس پر تو جیسے کوئی جنون سوار تھا۔ وہ اپنے گھر کی تمام عورتوں کے لیے کافی پوزیسو تھا، اور جو کچھ کل رات ہوا اس کے بعد تو بدر کے وجود میں جیسے شرارے پھوٹ پڑے۔ وہ بری طرح کھانسنے لگی۔ مرحا جو سیڑھیوں پر کھڑی یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی، بھاگتی ہوئی نیچے اتری۔ وہ سب آگے بڑھے اور بدر کو پکڑ کر اس سے دور کیا۔ مرحا کی آنکھوں میں خوف نمودار ہوا۔ اس سے پہلے وہ دوبارہ آگے بڑھتا، مرحا درمیان میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ پرسکون ہو جائے، اس نے نرمی سے الفاظ ادا کرتے بدر کے قریب ہونا چاہا۔ سب جانتے تھے اس وقت صرف مرحا ہی بدر کو پرسکون کر سکتی تھی، کیونکہ پسندیدہ عورت ایک مرد پر بہت جلدی اثر کرتی ہے۔ وہ جلدی سے بھاگ کر پانی کا گلاس لے آئی اور بدر کا ہاتھ پکڑے صوفہ پر بٹھایا اور بنا کوئی لمحہ ضائع کیے اس کے ہونٹوں سے پانی کا گلاس لگایا۔ بدر کا جیسے سارا غصہ کہیں غائب ہو گیا ہو۔ اس نے جیسے ہی پانی کے چند گھونٹ پڑے، سارا غصہ غائب ہو گیا اور سارا زمین پر بیٹھی پوری طرح کھانس رہی تھی، اور سلطان صاحب کے چہرے پر کسی نے بہت زور سے تھپڑ مارا تھا۔ ان کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا۔ عالم قدم قدم چلتا ان کے سامنے آیا۔ میں نے آپ کو کہا تھا نا چاچو، میں سچ سامنے لاؤں گا۔ ردا بے گناہ ہے، مگر نہیں، آپ نے ایک بار بھی اپنی بیٹی پر یقین نہیں کیا۔ آپ کو اپنی تربیت پر یقین نہیں تھا کیا؟ مگر خیر، اب کیا فرق پڑتا ہے، آپ نے تو اس سے سارے رشتے ختم کر لیے ہیں۔ وہ واپس ردا کی طرف آیا، جو بے آواز آنسو بہا رہی تھی۔ عالم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر صوفے پر بٹھایا، پھر اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ ردا، تمہارا اصل قصوروار میں ہوں، ساری غلطی میری ہے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ شادی میں آنے کے بہانے یہ سب کرے گی۔ مجھے یہ معاف کر دو، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ ردا نے بے یقینی سے عالم کا چہرہ دیکھا، جس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اسے روتے دیکھ ردا کے سینے میں مزید تکلیف ابھری۔ اسے لگ رہا تھا کہ اب وہ اپنوں کے سامنا نہیں کر پائے گی، مگر عالم اور مشال نے ایک ہی رات میں اس کی بے گناہی ثابت کر دی تھی۔ بے شک عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس نے جو نامحرم سے محبت جیسا گناہ ہوا ہے، شاید اللہ نے اسی کی سزا دی تھی، یا ہو سکتا ہے محض وہ آزمائش ہو۔ ردا نے اپنے آنسو صاف کیے۔ آپ کو کیا لگتا ہے اتنے زخم ملنے کے بعد میں نارمل ہو سکتی ہوں؟ اس نے براہ راست عالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے سوال پوچھا۔ عالم نے نفی میں سر ہلایا۔ میری عزت نفس کچل دی گئی ہے، اب میں ساری زندگی سر اٹھا کر جینے کے قابل بھی نہیں رہی۔ مجھے میرے اپنوں کے سامنے ذلیل و رسوا کر دیا گیا ہے۔ یہ محض ایک تکلیف تو نہیں ہے۔ وہ دوبارہ رونے لگی۔ میں اب کبھی اس حویلی سے باہر نہیں نکل پاؤں گی۔ میرے کانفیڈنس کو توڑ دیا گیا ہے۔ میں کہتی رہی میں بے گناہ ہوں، مگر میرے ابا نے مجھ پر یقین نہیں کیا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھے پھوٹ پھوٹ رو کر رو پڑی۔ دور کھڑی ایک ماں نم آنکھوں سے اپنی بیٹی کو روتا ہوا دیکھ رہی تھی، مگر شوہر کے ڈر سے آگے بھی نہیں بڑھ سکی تھی۔ سب نم آنکھوں سے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ آغا جان کھڑے ہوئے۔ ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے، بدر کے ولیمے کے ساتھ عالم کا بھی ولیمہ ہوگا۔ عالم نے بے یقینی سے آغا جان کو دیکھا اور پھر اٹھ کر ان کے روبرو آیا۔ آپ کو ایسے حالات میں بھی ولیمے کی پڑی ہے؟ ابھی وہ نارمل نہیں ہے، جب تک اس کا دل و دماغ پرسکون نہیں ہو جاتا ایسا کوئی فنکشن نہیں ہوگا۔ عالم کا لہجہ کافی سے زیادہ سخت تھا۔ وہ واپس ردا کے پاس آیا، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کیا۔ اماں، ردا کا ناشتہ کمرے میں بھیج دیں، ساجدہ بیگم سے کہتا وہ اوپر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ مرحا بھی فوراً اپنے کمرے میں غائب ہو گئی۔ اسے کل رات ہی میرال ساری بات بتا چکی تھی۔ اذلان نے سارا کو پولیس کے حوالے کر دیا تھا۔ عالم اسے ساتھ لیے واپس کمرے میں آیا۔
وہ بیڈ پر بیٹھی دوبارہ رو رہی تھی کہ اتنی آسانی سے اس کے کردار کو داغدار کر دیا گیا تھا۔ عالم اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ ریتا، نرمی سے اسے پکارا۔ ریتا اپنے ہاتھوں میں چہرہ چھپائے رو رہی تھی۔ عالم نے اس کے ہاتھ چہرے سے ہٹائے، دونوں کی نظریں ٹکرائی۔ کافی خوبصورت آنکھیں سرخ انگارہ ہو گئی تھی۔ عالم کے اندر باہر تکلیف ہی تکلیف چل اٹھی۔ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، جاؤ فریش ہو جاؤ، پھر ناشتہ کر لو۔ اس کا دل چاہا ریتا کو ساری دنیا سے دور لے جائے یا اسے اپنے سینے میں چھپا لے، مگر فی الحال ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ابھی سے ریتا کو اپنے سارے کمفرٹیبل کرنا تھا۔ وہ جب تک نارمل نہ ہو جاتی وہ کیسے اس کے قریب ہو سکتا تھا؟ ریتا نے اپنا چہرہ صاف کیا اور بنا کچھ کہے بیڈ سے اٹھی۔ میں میرال سے کہہ کر تمہارا ضروری سامان یہاں منگوا دیتا ہوں۔ ریتا نے خاموشی سے ایک نظر اسے دیکھا اور واش روم میں بند ہو گئی۔ عالم اٹھ کر کمرے سے باہر نکلا اور میرال کو ڈھونڈتا ہوا ریتا کے کمرے میں آیا۔ کچھ دیر بعد ہی میرال اس کا پیغام ملتے ہی آئی۔ اسے ریتا کا سامان اوپر پہنچانے کا کہتا ہے۔ عالم کی نظر ریتا کی اسٹڈی ٹیبل پر گئی۔ وہ قدم قدم چلتا وہاں تک آیا۔ میرال ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ اسے کچھ سال پہلے ریتا کو ایک ڈائری گفٹ کی تھی۔ وہ ڈائری سامنے ہی پڑی تھی۔ عالم نے آسودہ سی مسکراہٹ کے ساتھ وہ ڈائری اٹھائی۔ اچانک اس میں سے نیچے کچھ گرا۔ عالم نے اٹھ کر اٹھایا اور اسے سیدھا کیا۔ وہ ایک تصویر تھی، 24 سالہ عالم شاہ کی، 2 سال پرانی تصویر۔ بلیک جینز اور گرے شرٹ میں کوئی کتاب ہاتھ میں پکڑے پڑھ رہا تھا۔ بہت خوبصورت اور ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ عالم بے یقینی سے اپنی تصویر کو دیکھتا رہ گیا، پھر ڈائری کھولی۔ کچھ شاعری لکھی تھی، مگر ایک صفحے پر آ کر عالم کے ہاتھ رک گئے۔ اس پر کچھ تحریر تھا۔ میری خواہش تھی میں اس کی دلہن بنوں۔ میری خواہش تھی میں اس کے ساتھ طواف کعبہ کروں۔ میری خواہش تھی ہم نکاح کے بعد شکرانے کے نفل ادا کریں۔ میری خواہش تھی جب وہ شام کو تھک کر گھر آئے میں اس کا سر دباؤں۔ میری خواہش تھی کہ میں زندگی کے خوبصورت لمحے اس کے ساتھ گزارتی۔ میری خواہش تھی ہم ہمیشہ ساتھ رہتے، لیکن خواہش ادھوری رہ جاتی ہیں۔ عالم شاہ کے آس پاس سب کچھ ٹھہر گیا۔ مجھ سے شادی کر لے۔ ریتا کی آواز کانوں میں گونجی۔ سب کچھ مہینے پہلے اپنی محبت کا اظہار کرتے جب شادی کے لیے کہہ رہی تھی، مگر عالم کو اس کی بات سنتے غصہ آ گیا تھا۔ عالم کی آنکھیں حیرت سے پھیلی، آنکھوں سے آنسو نکلتے بیئرڈ میں جذب ہو رہے تھے۔ اس نے ایک گہری سانس لے کر خود کو کمپوز کیا، پھر وہ تصویر ڈائری میں رکھی اور ڈائری واپس اسی جگہ پر رکھ دی۔ میرا تم سے وعدہ ہے ریتا، میں تمہاری ہر خواہش پوری کروں گا۔ خود سے یہ عہد کرتا وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ میرال نے کچھ ضروری سامان ریتا کو دے دیا تھا۔ اوپر وہ اپنے کمرے میں بیٹھی آنسو بہانے کے دوران ناشتہ کر رہی تھی۔ شاہ ولا میں باغم باغ کل سے زیادہ تھی۔ آج ان کی مہندی کی رسم تھی اور رسم گارڈن میں ہونی تھی، اس لیے سارا گارڈن سج رہا تھا۔ آج باقی مہمان بھی آ چکے تھے اور یہ عصر کا وقت تھا۔ میرا تو پرسکون ہوتی اپنی نیند پوری کر رہی تھی۔ سارے لڑکے بھاگ بھاگ کر سارے انتظامات دیکھ رہے تھے۔ کل رات اور آج صبح جو واقعات ہوئے تھے انہوں نے سب کو پریشان کر دیا تھا، مگر اب کچھ حد تک سب کچھ نارمل تھا۔ مغرب کے بعد وہ کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ ریتا بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، چہرہ ویران اور اداس تھا۔ آنکھیں رو رو کر سوزش کا شکار ہو چکی تھی۔ چھت پر نظریں ٹکائے وہ نہ جانے کیا سوچ رہی تھی۔ عالم ایک سرد سانس لیتا اس نے سامنے بیڈ پر بیٹھا، مگر ریتا کو کچھ احساس نہ ہوا۔ ریتا، مہندی کی رسم شروع ہونے والی ہے اور تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ عالم کی آواز نے اس کا سکتہ توڑا۔ ویران آنکھوں لیے عالم کو دیکھا۔ اس کا خوبصورت چہرہ ریتا کے حواسوں پہ چھایا۔ چلو اٹھو، تیار ہو جاؤ۔ ریتا کا سر نفی میں ہلا۔ مجھے کہیں نہیں جانا، مجھے اکیلا چھوڑ دے۔ وہ دوبارہ اپنا چہرہ چھت کی طرف موڑ گئی۔ عالم جانتا تھا اس وقت وہ تکلیف میں ہے۔ ریتا، کیا تم اپنے بھائی کی خوشی میں شامل نہیں ہونا چاہتی؟ ریتا کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، مگر وہ کچھ بھی بولنے کے قابل نہ رہی۔ اور جب تم نے کچھ غلط کیا ہی نہیں تو سب کا سامنا کرنے سے کیوں گھبرا رہی ہو؟ میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ میرے ہوتے ہوئے تمہارے کردار پر ایک لفظ بھی کوئی نہیں کہے گا۔ کسی کی اتنی ہمت نہیں، میں اس کا منہ توڑ دوں گا۔ مگر ریتا کی خاموشی برقرار رہی۔ اوکے، میں تمہیں فورس نہیں کروں گا، تم جیسا چاہو ویسا ہی ہوگا۔ میں کہیں نہیں جا رہا، یہیں تمہارے پاس ہوں۔ ریتا بے یقینی سے اس شخص کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ میں نے کہا مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ وہ بے بسی سے دھیمے لہجے میں چلائی تھی۔ عالم کی آنکھوں میں نمی ابھری۔ میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔
اکیلا چھوڑنے کے لیے تم سے نکاح نہیں کیا تھا، مگر میں تمہیں تنگ تو نہیں کر رہا نا؟ تم بس یہ سمجھو کہ میں تمہارے علاوہ کوئی کمرے میں نہیں ہے۔ پرسکونی سے کہتا وہ واش روم میں بند ہو گیا تھا اور ردا کی آنکھیں تو ایک ہی نقطے پر ساکت رہ گئی تھی۔ اکیلا چھوڑنے کے لیے تم سے نکاح نہیں کیا تھا۔ اور ردا کو سمجھ نہ آئی، وہ تشکر سے رو پڑی۔ اس نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ وہ جس شخص سے محبت ہوئی اللہ نے اسی کو ردا کی قسمت بنا دے گا۔ کمرے کا دروازے پر دستک ہوئی۔ 2 منٹ بعد مشال اندر داخل ہوئی۔ ردا کو دیکھ کر نرمی سے مسکرائی، پھر اس کے پاس آ کر بیڈ پر بیٹھی۔ ردا، میں جانتی ہوں تمہارے ساتھ جو بھی ہوا وہ کسی بھی لڑکی کے لیے تکلیف دہ ہوتا ہے۔ میں خود ایک عورت ہوں، اسی لیے تمہاری تکلیف سمجھ سکتی ہوں، مگر تم اس طرح کمرے میں چھپ کر بیٹھو گی تو حالات کا سامنا کیسے کرو گی؟ سر اٹھا کر مان سے باہر نکلو۔ جب تم نے کچھ غلط کیا ہی نہیں تو پھر ڈر کیسا؟ اور اب تو تمہارا شوہر بھی تمہارے ساتھ ہے، تم مضبوط رشتے میں بن چکی ہو۔ اس طرح تم ڈرو گی تو یہ دنیا تمہیں اور ڈرائے گی۔ چلو شاباش، اٹھو، ہمت کرو، اس دنیا کا مقابلہ کرو۔ گویا الفاظ نہیں، وہ امرت تھا جو ردا کے مردہ وجود میں اترا اور نرمی سے اس کا گال تھپتھپا کر باہر نکل گئی۔ ردا نے فوراً ایک فیصلہ کر لیا۔ وہ بیڈ سے اٹھی۔ اتنے میں عالم واش روم سے باہر نکلا۔ وہ قدم قدم چلتی عالم کے سامنے آئی۔ عالم نے دیکھا، اس کی آنکھوں میں کچھ تھا۔ اپنا ہاتھ پھیلایا۔ آپ میرا یہ ہاتھ بڑے مجمع میں چھوڑ تو نہیں دیں گے نا؟ عالم نے ایک نظر اس کے ہاتھ پر ڈالی، ایک نظر چہرے پر جہاں اب چٹانوں جیسی سختی آ چکی تھی، پھر مسکرا کر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ کی گرفت میں لے لیا۔ یہ ہاتھ میں نے چھوڑنے کے لیے نہیں پکڑا ردا۔ اور ردا کے دل میں پھوار سی برسی۔ اسے ایک ہی پل میں سارا کمرہ روشن لگنے لگا۔ اگر کسی نے میرے کردار پر بہتان لگایا تو کیا آپ مجھے چھوڑ دیں گے؟ وہ جیسے الجھی ہوئی سوال پوچھ کر عالم کے اندر چلتا سب جاننا چاہتی تھی۔ تم سے نکاح کیا ہے، اگر چھوڑنا ہوتا تو اپناتا ہی کیوں؟ ردا کے دل نے ایک ہارٹ بیٹ مس کی۔ اگر میں آپ سے کچھ مانگوں تو مجھے دیں گے؟ ردا کے لہجے میں کچھ تھا کہ عالم کا دل خوف سے دھڑکا۔ جان بھی مانگ لو تو تمہارے سر سے وار دوں گا۔ ردا کو لگا جیسے چاندی کی تہ دیواروں پر چڑھتی ان کی طرف آ رہی تھی۔ ردا نے عالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے، سنجیدگی سے ایک ایک لفظ پر زور دیا۔ مجھے آزادی چاہیے، مجھے آزاد کر دیں۔ چاندی کی تہ یکدم کہیں غائب ہو گئی اور عالم شاہ کے سر پر ساری حویلی کی عمارت گرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ اگلا سانس نہیں لے پایا۔ ابھی نکاح کو 24 گھنٹے پورے نہیں ہوئے تھے اور اسے آزادی مانگ رہی تھی۔ وہ کہنا چاہتا تھا کہ ردا یہ ظلم مت کرو، پر اس نے ربوں کو ہلتا محسوس کیا۔ تمہیں چھوڑنے کے علاوہ جو چاہو گی میں کرنے کو تیار ہوں۔ اس سے الگ ہونے کے تصور سے سہان رو تھا اور ردا ساکت کھڑی بے یقینی سے اس شخص کا خوبصورت چہرہ اور دلکش آنکھیں دیکھتی رہ گئی۔ کیا وہ خوش نصیب تھی جسے عالم شاہ سے نوازا گیا تھا؟ ردا خاموشی سے اپنا ہاتھ آزاد کرواتے ڈریسنگ روم میں گھس گئی اور عالم خالی دماغ کے ساتھ کھڑا رہ گیا۔ کچھ ہی دیر میں بہت خوبصورت پرپل کلر کے لہنگے میں وہ باہر نکلی اور عالم کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اب وہ ڈریسنگ کے سامنے بیٹھ کر اپنے بال بنا رہی تھی۔ مہندی کی رسم شروع ہو گئی۔ مشال نے گھٹنوں کو چھوتی میرون فراق پہن رکھی تھی۔ اذلان نے بھی میرون رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا۔ ردا نے پرپل کلر کا لہنگا پہنا ہوا تھا۔ میرال نے اورنج اور بلو کلر کا لہنگا پہنا تھا۔ مرحا نے پیلی چولی اور سبز لہنگا پہن رکھا تھا۔ کلائیوں میں بھر بھر کے چوڑیاں پہنے، ہلکا ہلکا میک اپ کیے، پھولوں کے زیور ڈالے، وہ بدر کے پہلو میں بیٹھی تھی۔ بدر نے ہلکے پیلے رنگ کا کرتا شلوار پہن رکھی تھی اور اس کے اوپر گرین کلر کی واسکٹ تھی۔ باقی سب لڑکوں نے ہلکے گرین رنگ کے کرتے پہن رکھے تھے۔ تقریباً سب لڑکوں نے ایک جیسے کپڑے پہنے تھے۔ ردا مشال اور نوال کے ساتھ چپکی ہوئی بیٹھی تھی۔ وہ سب اس سے باتیں کرتی اسے نارمل محسوس کروا رہی تھی، مگر پھر بھی اسے سکون محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ بلاخر مہندی کی رسم اپنی تمام کو پہنچی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی اور کسی گہری سوچ میں ڈوبی، چہرے پر ابھی بھی دکھ کے گہرے سائے تھے۔ عالم اس کے سامنے بیٹھا، دھیرے سے اس کا ہاتھ پکڑے اپنے ہاتھ میں لیا۔ ردا چونکی۔ نوز وہی لباس پہن رکھا تھا۔ اس نے ابھی تک لباس چینج بھی نہیں کیا تھا۔ ردا بہت محبت سے پکارا، میں تم سے کچھ مانگوں تو دو گی؟ بہت امید سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ ردا نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا۔ عالم اس کے قریب پہنچا۔
ہم بھی اپنا ولیمہ کروا لیتے ہیں پرسوں، بدر بھائی کے ولیمے کے ساتھ، پلیز مان جاؤ، میں تمہیں سارے خاندان کے سامنے اپنی بیوی کی حیثیت سے اپنانا چاہتا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں التجا تھی، بے بسی تھی۔ ردا نے نرمی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں سے آزاد کروانے کی کوشش کی، مگر عالم نے گرفت سخت کر دی۔ پلیز سب کچھ بھول جاؤ، میں تم سے محبت کرتا ہوں، اب تو میری محبت پر یقین کر لو۔ وہ جیسے تھک گیا تھا، ردا کو یقین دلاتے لے رہا تھا۔ ردا نے آنکھیں بند کی۔ آنکھیں بند کرنے کے بعد ایک بار کے لیے تو عالم کو اس سے نکاح کرنا یاد آیا، پھر اس کا سارا کے سامنے کس قدر مضبوطی سے ردا کی حمایت کرنا، سارا کو تھپڑ مارنا، سارے خاندان کے سامنے اسے پروٹیکٹ کرنا، ان سب کے بعد وہ اس شخص کو ٹھکرا سکتی تھی؟ دل نے کہا نہیں، مجھے آپ کی محبت پر یقین عالم، لیکن میرا دل جل رہا ہے۔ وہ اس بات بہت ٹوٹے لہجے میں بولی تھی۔ بے ساختہ آگے ہوتے عالم نے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ فکر مت کرو، جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں تمہیں اب کوئی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ اپنے دل کا سارا غم اور سٹریس ریلیز کرو، سکون ملے گا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ردا بس کچھ وقت دو۔ وہ نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے بہت دھیرے اور محبت سے کہہ رہا تھا۔ ردا نے چہرہ اٹھائے عالم کو دیکھا، مگر آغا جان اور ابا کیا وہ مجھے معاف کر دیں گے؟ جیسے وہ اسی چیز میں اٹک گئی تھی کہ عالم کے لبوں کو ایک مسکراہٹ نے چھوا۔ آغا جان نے اگر معاف نہ کرنا ہوتا تو کبھی بھی ولیمے کا نہ کہتے، اور چاچو کی آنکھوں میں تو تب ہی شرمندگی آ گئی تھی۔ وہ ٹھیک ہو جائیں گے، بس وقت دو کچھ۔ عالم اب بھی نرمی سے بات کر رہا تھا۔ ریلیکس، آپ نے تو آغا جان کو منع کر دیا تھا، تو پھر اب یہ ولیمہ کیوں؟ وہ حیرانی سے سوال پوچھ رہی تھی۔ کیونکہ میں کچھ بھی تمہاری اجازت کی بنا نہیں چاہتا۔ میں نہیں چاہتا کہ آغا جان تم پر اپنی مرضی مسلط کرے، اس لیے منع کر دیا، مگر میں چاہتا ہوں تم کیا چاہتی ہو وہ بتاؤ اب۔ وہ اب اس سے پوچھ رہا تھا، اس کی مرضی کتنی ویلیو دیتا تھا یہ بھی دیکھتے ہوئے ردا کی آنکھیں نم ہوں۔ جیسے آپ کو بہتر لگے۔ وہ خاموشی سے چہرہ جھکا گئی تھی۔ عالم کی مسکراہٹ گہری ہوئی، لیکن ایک پرابلم ہے، وہ اس بار کچھ سرکشی نمایاں آواز میں بولا کہ ردا حیران ہوتی دوبارہ چہرہ اٹھائے عالم کو دیکھی۔ کیسی پرابلم؟ اس کی یہ بات سنتے عالم اس کے کان کے پاس جھکا۔ مسئلہ ولیمہ کروانا نہیں، مسئلہ تو ولیمہ حلال کرنا ہے نا۔ اس کی زو معنی بات سنتے ہوئے ردا سر سے لے کر پیر تک سرخ پڑ گئی۔ اگلے ہی پل اس نے غصے سے ایک مکہ عالم کے کندھے پر دے مارا، پھر جلدی سے بیڈ سے اٹھی۔ میں چینج کر کے آتی ہوں، وہ جلدی سے کہتی ہوئی ڈریسنگ روم میں بھاگ گئی۔ اس کے جانے کے بعد عالم نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس پڑا۔ شکر ہے کہ ردا کا موڈ کچھ بہتر ہوا اور اسے بھی وقت رہتے عقل آ گئی۔ وہ جو اپنی ہی محبت کو ایڈمٹ کرنے سے گھبرا رہا تھا، آج وہ اس کی بیوی بنی اس کے ساتھ اس کمرے میں موجود تھی۔ 10 منٹ بعد وہ سادے سوٹ میں باہر نکلی، گلے میں دوپٹہ جھول رہا تھا۔ عالم وہیں بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ وہ بھی بیڈ کی دوسری جانب آ کر کھڑی ہوئی اور اب جھجکتی ہوئی عالم کو دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں کھڑی ہو؟ کتنی ہی دیر بعد عالم نے بند آنکھوں سے اپنے وجود پر اس کی نظریں محسوس کی اور پوچھا، وہ آپ یہاں کیوں لیٹے ہیں؟ اس نے جھجکتے ہوئے کہا۔ عالم نے آنکھیں کھولے سے دیکھا۔ ابھی تم نے کہا جیسا مجھے مناسب لگے، تو میں وہاں کیوں سوؤں؟ میں تو آج یہیں پر سوؤں گا۔ وہ مزید پھیل گیا۔ ردا نہ چاہتے ہوئے بھی شرم سے سرخ پڑ گئی۔ کیا ساری رات یہیں کھڑی رہوگی؟ اب اتنا بھی موٹا نہیں ہوں کہ سارا بیڈ ہی لے لوں، تمہارے لیے گنجائش بن سکتی ہے۔ اتنا کہتے ہوئے عالم نے اس کے لیے جگہ چھوڑی۔ وہ جھجکتی ہوئی بیڈ پر بیٹھی پھر لیٹ گئی۔ ایک نظر عالم کو دیکھا، جس کی آنکھیں دوبارہ بند ہو چکی تھی۔ اس سے پہلے وہ کچھ سوچتی سمجھتی وہ اگلے ہی پل اس کے قریب ہوتا اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ تم تو بہت نرم ہو ردا، آج کی رات تو بہت اچھی نیند آئے گی۔ اسے کسی پلو کی طرح اپنی باہوں میں بھیجتے بولا۔ اس کا چہرہ شرم سے سرخ پڑا، اس کی آنکھیں ابھی بھی بند تھی۔ سو جاؤ، کیا ساری رات مجھے دیکھتی رہو گی؟ ویسے میں جانتا ہوں میں بہت ہینڈسم ہوں اور ہوں بھی تمہارا، چلو شاباش سو جاؤ۔ وہ آنکھیں چپکتے ہوئے بہت معصومیت سے بولا کہ ردا نہ چاہتے ہوئے بھی کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ کتنے سیلف اوبسیسڈ ہیں نا آپ؟ اسے اس کی خوبصورتی کی تعریف پر چوٹ کرتی بولی۔ عالم بھی گہرائی سے مسکرایا۔ سو تو ہوں، سیلف اوبسیسڈ تو ہونا بھی چاہیے، آخر میری اتنی خوبصورت بیوی میرے پاس ہے۔ اس کی آخری بات سنتے ہوئے ردا چینپ سی گئی۔ اب وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی اور چہرہ موڑ لیا۔ اسے ہنستا دیکھ عالم نے مسکرا دیا، دھیرے سے اس کے قریب ہوتے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ ردا کی ہنسی کا فوارہ رک گیا، اس کے چہرے پر سایہ فگن ہوتے اور اس کے لبوں پر جھک گیا تھا۔
ردا نے فوراً آنکھیں میچ لی۔ اسے اس طرح ڈرتے دیکھ اگلے ہی پر عالم کا ایک جاندار قہقہ کمرے میں گونجا تھا۔